ہمیں کسی بھی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی آدمی کو مقلد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہمیں کسی بھی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، ہم خود قرآن اور حدیث پڑھ کر مسائل سمجھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور دین پر عمل کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس یہ فلاں میڈیکل کی کتاب ہے، میں یہ کتاب خود سے پڑھ کر خود ڈاکٹر بن جاؤں گا، اور خود ہی میں دوائیاں بناؤں گا، اور خود ہی ان دوائیوں کو میں استعمال کروں گا۔ جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کو یہ کتنا خطرناک لگے گا۔ بالکل ایک عام مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے کہ وہ خود سے قرآن اور حدیث کا صرف ترجمہ پڑھ کر مسئلے نہیں نکال سکتا اور اس کو مکمل نہیں سمجھ سکتا۔ عام طور پر لوگ قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے کسی عالم کی، کسی رہنمائی کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جن کا تعلق انذار سے ہے، یعنی جہنم سے ڈرانا، جنت کی خوشخبری دینا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں مسائل کا ذکر ہے، فقہ کا ذکر ہے۔ اور کچھ آیات واقعات پر مبنی ہیں، جیسے انبیاء کے واقعات ہیں۔ ایسی آیات جو انذار پر مبنی ہیں، جس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ایسی آیات جن میں واقعات کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی آیات کو انسان بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی رہنمائی کرنے والے کے صرف ترجمہ پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ مگر وہ آیات جن کا تعلق مسائل سے ہے، جن کا تعلق فقہ سے ہے، وہ آیات کوئی بھی بندہ خود سے ان کا ترجمہ پڑھ کر صحیح سمجھ نہیں سکتا، وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے تھے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ کسی کی تقلید نہ کرنے کے لیے اور خود سے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے اور مسائل کو سمجھنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یا تو وہ بندہ خود مجتہد ہو، خود سے اجتہاد کرے، یا اس پہ وہ قرآن اترا ہو۔ اب چونکہ قرآن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، نازل ہوا ہے، تو اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب صرف دوسری راہ باقی رہ گئی ہے، وہ راہ یہ ہے کہ بندہ مجتہد ہو، اور ہر آدمی خود سے مجتہد نہیں ہے، اس لیے ہر بندے کو کسی مجتہد کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔